پاکستان کی ترقی میں جو چند چیزیں حائل ہیں ان میں سے ایک ہمارا عدالتی نظام بھی ہے۔ کس طرح؟ نئے اعداد و شمار ہیں جس کے مطابق پاکستان کا جو آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے اس کے 62 مقدمات پاکستان کی مختلف عدالتوں کے اندر زیر التوا ہیں، جس کی وجہ سے 180 سے لے کر 250 MMCFD گیس سسٹم میں شامل نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ سے پاکستان کو سالانہ $2 ارب کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے چند لاکھ روپے کے مفادات کی خاطر پاکستان کو $2 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ آج کی دوسری خوشخبری سندھ سے ہے، جس نے بالآخر 18 سال بعد ریسکیو 1122 کا آغاز کر دیا ہے۔ ابتدائی طور پر کراچی سے اس کا آغاز ہوا ہے اور آپ کو بتائیں گے کہ کتنی ایمبولینسز پورے سندھ کے لیے خریدی جانی ہیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان۔ ہم اس پلیٹ فارم سے جہاں ایک طرف آپ کو پاکستان کے پوٹینشلز بتاتے ہیں، وہی دوسری جانب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے مسائل ہیں جس وجہ سے ہم وہ ترقی نہیں حاصل کر پا رہے جو ہم بآسانی کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا برڈن پاکستان کے اوپر تیل اور گیس کی امپورٹ کا بھی ہے۔ تو پاکستان میں اس وقت تیل اور گیس ڈھونڈنے والی کمپنیوں کے 62 مقدمات مختلف عدالتوں میں زیر التوا ہیں، جس کی وجہ سے جو ڈھونڈی ہوئی گیس ہے اس گیس فیلڈ سے پراپر گیس حاصل نہیں کی جا رہی۔ اسٹے لگا ہوا ہے، وہ بند پڑی ہے۔ کتنی گیس ہے؟ روزانہ کی 180 ملین کیوبک فٹ سے لے کر 250 ملین کیوبک فٹ۔ یہ گیس جو ہے صرف $4 والی گیس ہے، جبکہ ہم اس کے مقابلے میں جو گیس اس وقت امپورٹ کر رہے ہیں وہ $25 والی ہے، یعنی 6 گنا زیادہ گیس جو ہے وہ ہم امپورٹ کرنے پر مجبور ہیں۔ تنازعات ہیں منسٹری آف انرجی کے درمیان اور جو ایکسپلوریشن کمپنیز ہیں، اور اس کے اندر سب سے برا حصہ کون لے رہا ہے؟ وہ ہے ہماری منسٹری آف انرجی میں موجود چند ایسی کالی بھیڑیں، ایسے وکلاء جو کہ لیگل ایڈوائزرز کے طور پر بھرتی ہوتے ہیں آف اینڈ آن، مختلف حکومتیں یا مینجمنٹ بھرتی کرتی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹے لمبا چلے تاکہ ان کی جاب سیکیورٹی بنی رہے۔ حالانکہ منسٹری آف انرجی بھی چاہتی ہے، حکومت بھی چاہتی ہے اور کمپنیاں بھی چاہتی ہیں کہ ان کو سیٹل کر لیا جائے۔ وہ بہت بڑے تنازعات نہیں ہیں، کیونکہ یہ منسٹری آف انرجی کی طرف سے جاتے ہیں، کبھی پیش نہیں ہوتے، کبھی رپورٹ پوری نہیں دیتے، کبھی اور مسائل ہیں تاریخ لے لیتے ہیں، تو عدالتیں بھی فیصلے کرنے سے قاصر ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ایک انوائرمنٹ ہے ملک کے اندر آئل گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کے لیے، وہ برا ہو گیا ہے۔ بڑی بڑی جو انٹرنیشنل کمپنیز تھی اسی لیٹیگیشن کی وجہ سے چھوڑ کے جا چکی ہیں۔ مقامی کمپنیز کو بھی مسائل ہیں اور وہ بہت زیادہ پیسے انویسٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ حل کر لیا جائے، اس کے لیے کوئی فاسٹ ٹریک پالیسی بنا لی جائے، تو پاکستان کا یہ جو سیکٹر ہے بہت تیزی سے تھرائیو کر سکتا ہے، اور ایسا کرنا کوئی ناممکن نہیں ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ماضی قریب سے دوں گا۔ فروری سن 2022 کے اندر اس وقت کی PTI حکومت نے یہ ایک شور ڈالا اور عدالتوں کو بتایا کہ حکومت پاکستان کے 3500 ارب روپے مختلف عدالتوں کی وجہ سے رکے پڑے ہیں۔ یعنی ریونیو کے کیسز ہیں، FBR کے کیسز ہیں، لوگوں سے پیسے لینے ہیں 3500 ارب روپے، لیکن مختلف عدالتوں میں اسٹے لگے ہوئے ہیں، کیسز چل رہے ہیں۔ تو اس کے بعد عدالتوں کے اندر جنبش آئی، تو ایک رپورٹ آئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی، جس نے 2.5 ماہ کے اندر 72% رقم جو ہے اس کے فیصلے کر دیے ہیں۔ وہ کس طرح؟ لاہور ہائی کورٹ کے پاس 5133 ریونیو سے متعلق کیسز جو ہیں پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے، اور ان کی مالیت بنتی تھی 234 ارب 70 کروڑ روپے۔ تو 2.5 ماہ کے اندر اس میں سے 170 ارب 70 کروڑ روپے کے جو مقدمات ہیں وہ سیٹل کر دیے گئے ہیں، ان کے فیصلے کر دیے گئے ہیں، یعنی 72% رقم سیٹل ہو گئی ہے، اور 2035 کیسز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اب چھوٹی اماؤنٹ کے مقدمات زیادہ رہتے ہیں، جو بڑی بڑی اماؤنٹس کے جو جلدی سیٹل ہونے والے کیسز تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو دیکھیے کیسے ممکن ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس کے لیے فاسٹ ٹریک پالیسی بنائی، التوا بند کیا، اور 6 سے 7 ججز نے 2.5 مہینے کے اندر اتنا بڑا جو ایک ریونیو ہے وہ حکومت کو دیا ہے۔ تو اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے حد بھی کام ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کے حد تک بھی کام ہو رہا ہے۔ تو اگر ایک اس طرح کا پراپر میکانزم بنا دیا جائے اور پھر
یہ جو کالی بھیڑیں ہیں لیگل ایڈوائزرز کے نام پر، ان کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے ایک نیشنل سطح پر اور ایک صوبائی سطح پر ایک ایسی باڈی ہونی چاہیے جو پتہ چلائے کہ کون سے وکیل صاحب کتنے سال تنخواہ لیتے رہے اور انہوں نے کتنے مقدمات کا فیصلہ کیا یا کتنے مقدمات میں التوا بھی لیا، تاکہ پاکستان کے جو اس طرح کے مسائل ہیں ان کو جلد از جلد حل کیا جا سکے اور پاکستان جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے، پیسے لگانے کے لیے ایک بہترین ملک ثابت ہو۔ اسی سے چلتے ہیں سندھ، جہاں پر کراچی شہر سے باقاعدہ طور پر ریسکیو 1122 کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ ورلڈ بینک کے ساتھ ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے سندھ حکومت نے $70 ملین کی انویسٹمنٹ سے۔ اس کے تحت ابھی تک 50 اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ایمبولینسز ہیں وہ منگوا لی گئی ہیں، کراچی پہنچ چکی ہیں، آپ تصاویر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 50 ایمبولینسز جو ہیں فی الحال کراچی کو سرو کریں گی۔ اس کے علاوہ مزید 230 ایمبولینسز جو ہیں وہ منگوائی جانی ہیں اور وہ پورے جو سندھ کے اضلاع ہیں تمام بڑے، ان میں ڈپیوٹ کی جائیں گی اور اس کے بعد یہ جو ہے تحصیل لیول پہ جائیں گی۔ لیکن اس سال کے آخر تک بمشکل باقی جو صوبہ ہے اس کو کور کیا جا سکے گا، جو ہمارا تجربہ سندھ سرکار سے متعلق ہے۔ آج سے 18 سال پہلے پنجاب میں ریسکیو 1122 کا آغاز ہوا تھا اور اس 18 سال کے عرصے میں ریسکیو 1122 1 کروڑ افراد کو ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہیلپ پرووائڈ کر چکی ہے۔ اس پہ ہم ڈیٹیل ویڈیو کریں گے انشاءاللہ کہ کتنے ارب روپے کے لاسز بچائے ہیں، کتنی زندگیاں بچائی ہیں۔ تو دیکھیے کہ صرف ہٹ دھرمی سندھ حکومت کی رہی کہ ہم نے ریسکیو 1122 نہیں لانی، ہم کوئی امن فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے کچھ کر لیں گے، کبھی ایدی کے ساتھ کر لیں گے۔ تو جناب جو ریاستیں کر سکتی ہیں وہ فاؤنڈیشنز نہیں کر سکتی۔ فاؤنڈیشنز آپ کو اچھی مینجمنٹ دے سکتی ہیں، لیکن جس طرح $70 ملین سندھ حکومت نے اکٹھا کیا ہے تو فاؤنڈیشن کو تو اتنے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے شاید 50 سال چاہیے تھے۔ لیکن چلیں، دیر آئے درست آئے۔ سندھ کے ہمارے بھائیوں کے لیے اور جو کراچی اسپیشلی ان کے بھائیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اس چیز کا آغاز ہوا ہے۔ ویسے پنجاب کے حد تک تو اب ریسکیو 1122 تمام 36 اضلاع کے بعد تقریباً جو 150 قریب تحصیلیں ہیں، ہر تحصیل لیول تک ریسکیو 1122 جا چکی ہے۔ اب تو سب تحصیلیں جو ہیں ان کے اندر بھی ریسکیو 1122 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ موٹر سائیکل پر ریسکیو 1122 ہے، اس کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ پھر ایک ہیلی کاپٹر سروس پنجاب حکومت شروع کر رہی ہے، جس کے ذریعے دور دراز علاقوں میں کوئی ایمرجنسی کی صورت میں وہاں سے پیشنٹس کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے بڑے شہروں میں لاہور، ملتان، راولپنڈی شفٹ کیا جا سکے گا تاکہ ان کی زندگیاں بچائی جا سکیں۔ تو دیکھیے پنجاب کس طرح سندھ سے اس میدان میں آگے ہے۔ کیوں؟ یہاں پر لوگ صرف وڈیرے کو ووٹ نہیں دیتے، یا پھر بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں اور آپ کو اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے پرفارمنس دکھانی پڑتی ہے۔ تو اسی لیے ہم تمام ناظرین سے کہتے ہیں کہ اپنی برادری، اپنی قومیت، اپنے مسلک سے باہر نکلیں اور اس شخص کو ووٹ دیں جو ایماندار ہے، جو محنتی ہے، جو پرفارم کرتا ہے۔ خواہ میرے قبیلے کا آدمی جتنا بھی مجھے پسند ہو، اگر پرفارم نہیں کرتا، اگر وہ کرپٹ ہے، اس کو کبھی ووٹ مت دیجیے۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ صرف اس لیے کہ میری برادری کا ہے، اس سے زیادہ کیا فائدہ ہے؟ وہ کتنے لوگوں کا مال کھا کے اپنا پیٹ بھر رہا ہے۔ جب تک ہم اس چیز سے اوپر نہیں نکلیں گے، اسپیشلی ہمارے سندھ کے بھائی، تو جس طرح انہوں نے 14 سال پیپلز پارٹی کی حکومت کو برداشت کیا ہے، اگلے 14 سال بھی کر لیں، انہیں کو بھگتنا ہوگا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں پورے پاکستان کے تمام صوبوں کے درمیان جو پرفارمنس ہے اس کے میدان میں ایک مقابلہ ہونا چاہیے، تاکہ ہر صوبہ دوسرے سے اچھی ڈلیوری دے اور لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری اور ساری رکھے۔ اللہ نے کے بعد